الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ علماء کرام اور عزیز طلبہ، آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے اور میں بھی تھک گیا ہوں۔ دو باتیں کر کے دعا کر لیں۔ قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا غنیٰ بعد القرآن لا غنیٰ، القرآن غنیٰ، یعنی قرآن کریم مالداری ہے، قرآن کریم دولت ہے۔ لا غنیٰ بعدہ، وہ لاس مالداری، اس کے بعد کوئی مالداری نہیں۔ قرآن کریم کی نعمت کے بعد کوئی آدمی کسی اور چیز کو دولت سمجھتا ہے تو اپنے باطن میں قرآن کی توہین کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی ساری چیزیں قرآن کے ساتھ قبر کے کنارے تک ہے۔ دنیا کی ہر چیز کہاں تک ہے؟ قبر کے کنارے تک ہے۔ اور قرآن کریم قبر کے بعد اس کا نعمتیں شروع ہو جائیں گی۔ ایک زمانے میں بچوں کو کھیلنے کے لیے چھوٹی چھوٹی گولیاں آتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے۔ وہ کیسے کھیلتے تھے؟ پتیلے میں پانی لے اور گولی اس کے اندر ڈالے تو کوئی گولی گلاب کا پھول بن جائے، پانی اندر جانے کے بعد کوئی گولی اندر ڈالے تو اچھا خاصا مور بن جائے، کوئی حویلی بن جائے، کوئی کار بن جائے، 4 ویل۔ لیکن گولیاں سب برابر لگے، پانی میں ڈالنے کے بعد اندر سے کوئی نعمت نکلتی تھی۔ اسی طرح قرآن کریم جو آدمی یاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو ایک ایک آیت کے اندر جنت کی نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کے ہاں اس میں سے کتنی نعمتیں نکلیں گی۔ بڑے بڑے باغیچے نکلیں گے، محلات نکلیں گے، کھیت نکلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ایک بولی ہے، بولی نہیں، قرآن نہیں، خالی ثواب نہیں ملے گا، اس کے اندر سے جنت نکلے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کو کہا جائے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ یہ ایسا نہیں کوئی ایسی چڑھنے کی چیز اوپر چڑھے، یعنی ہر آیت سے نعمت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایک آیت پڑھی، ایک نعمت نکلی، دوسری آیت پڑھی، دوسری نعمت نکلی، تیسری آیت پڑھی، تیسری نعمت۔ تو جس آدمی نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو رکھا، وہ کتنی بڑی دولت اپنے سینے میں رکھی ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی دوسری دولت کو خیال میں لائے تو اس کی مثال کیسے جانتے ہو؟ ایک آدمی کو کوہ نور ہیرا مل گیا، کوہ نور ہیرا تو کروڑوں کا ہے۔ اب ان کے سامنے سے کوئی بیچارہ پاخانے کا ایک کچرے کا ٹوکرا لے کے جا رہا ہے، اور وہ ان کو للچائی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے، دیکھو کہ اس نے کوہ نور کی توہین کی۔ وہ کوہ نور کی قیمت جانتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ من اوتی القرآن ورأى انہ خیر منہ فقد استخف بالقرآن۔ حق سبحانہ وتعالیٰ کسی کو قرآن کی دولت سے لا دے اور وہ یوں سمجھے کہ میرے سوا بھی کوئی بہت قیمتی دولت والا ہے، تو اپنے دل میں اس نے قرآن کو نیچا کر دیا، قرآن کی توہین کر ڈالی۔ قرآن کی عظمت کا مطلب ایسا نہیں کہ اس کو خالی اونچائی پر رکھے، اپنے دل میں سچ مچ قرآن کی عظمت ہونی چاہیے۔ جو لوگ بیچارے اس طرح سے آواز دیتے کہ اے حافظ جی، یہ حقیقت میں قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ ان کو حافظ صاحب کہے، ان کے سامنے جا کے بات کرے۔ حضرت عامر رحمہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی جاتا ہو پیچھے سے آواز دے تو مڑ کے نہیں دیکھنے گا، وہ جانور ہے۔ انسان کو اللہ نے اتنا مقام دیا کہ سامنے سے آ کے بات کیا جائے۔ ایک حافظ قرآن کو اس طرح سے آواز دے کہ حافظ جی، یہ حافظ جی، اور اس طرح سے گویا کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ دنیا کے علوم وہ تو قبر تک ہے، وہ ضرورت کی چیز ہے، اور قرآن کریم جو ہے وہ تو حق سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جبریل امین اللہ کے رسول کے دل پر لے کر اترے مقاصد ہے۔ ایک ہے مقصد اور ایک ہے ضرورت، اور ضرورت تو کیا ہے؟ گزارنے کی چیز ہے۔ جب دنیا میں آئے کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، ہر چیز کی ضرورت پڑی تو پھر اور علوم کی بھی ضرورت پڑی۔ لیکن قرآن کریم تو مقصد حیات ہے، مقصد زندگی ہے۔
कब्र के किनारे के बाद सबसे पहला सवाल होगा मन रब्बुक वमन दीनुक वमन हाज़िर रजूल। ये कुरान की बातें हैं और कुरान करीम मौजिज़ा है। देखो एक बात सुनाओ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हक़ सुब्हानहू तआला ने यूँ फरमाया कि फिरौन के पास जाओ और यूँ कहो कि मैं रब की तरफ से आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए और यूँ फिरौन ने पूछा कि तू कौन है? कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से आया। कि कौन रब्बुल आलमीन? फिरौन को यूँ था कि मेरे सिवा तो कोई रब है नहीं। तो कौन रब्बुल आलमीन? कि रब्बुस समावाति वल अर्द, आसमान का रब, ज़मीन का रब, अगर तुझे यकीन हो। तो उसने अपने जो आजू बाजू वजीर बैठे थे उनको कहा कि ये इनकी बात सुनो, मैं रब हूँ, मैंने भेजा तो है नहीं, और ये यूँ कहता है कि रब्बुल आलमीन की तरफ से आया, अना रब्बुकुमुल आला, और ये कैसी बात करता है कि आसमान ज़मीन का रब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, मैं उस रब की तरफ से आया हूँ जो आसमान ज़मीन नहीं, तुम्हारे अगले बाप दादा पर भी रब है, उनकी तरफ से मैं आया हूँ। फिरौन ने कहा कि जो रसूल तुम्हारे पास आया है उसका दिमाग गया है, मेरे सिवा कोई रब है नहीं, अपने आपको रब कह रहा है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने यूँ फरमाया कि रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब है, मैं उसकी तरफ से आया जो मशरिक़ का भी रब है, मग़रिब का भी रब है, आसमानों को भी रब है, तुम्हारे आबा अजदा का भी रब है। तो जब हक जो है नी हक उनके सामने बातिल हार जाता है तो फिर तशद्दुद पर उतर आता है। तशद्दुद का माने अहत्या करता है। जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, हार जाता है, तो तशद्दुद पर उतर आता है। फिरौन ने कहा कि देख, मेरे सिवा अगर किसी को रब माना लअजअलन्नका मिनल मस्जूनीन, जेल में डाल दूंगा। लाश के अंदर सरकार जेल में डाल देती है जब हाथ ऊंचा हो जाता है। तो कहा कि अगर और मेरे सिवा किसी को रब माना तो जेल में डाल दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं तुम्हारे सामने कोई मेरे रब की तरफ से आने वाली निशानी बताऊं, फ़अति बिहा इन कुंत मिनस सादिकीन। फिरौन ने कहा कि पेश करो, तुम क्या निशानी बयान करते हो। यूँ आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बगल में यूँ हाथ दबाए और यूँ निकाला, फ़इज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, तो यूँ लगता था जैसे सूरज आसमान से हथेली पर उतरा, इतना चमक कोई देख नहीं सकता है। और यूँ कर दिया कर जैसा हाथ हो गया कि पहली निशानी तो ये लेके आया हूँ। दूसरी कौन सी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर डाली तो सांप बन गया, फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ फनफनात, और पकड़ ली तो लाठी बन गई। ये दो मौजूदा मैं लेकर आया। तो देखो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की आँख में हाथ डाल के बोलने की हिम्मत इसलिए हुई कि दो मौजूदा उनके पास थे। एक तो ऐसा सांप बन जावे वो, और एक हाथ में यूँ करे तो क्या है, हथेली। कुरान करीम सूरह फातिहा से लेकर वन्नास तक हर आयत मुस्तकिल मौजूदा है। कितने मौजूदा हमारी उम्मत मोहम्मदिया के पास है। मौजूदा उसे कहे कि उसका कोई मुकाबला न कर सके। देखो आज बातिल ताकत है, पैसे पानी की तरह कुरान को ख़त्म करने के लिए बहा रही है, लेकिन आज तक किसी के कुरान के मुकाबले की हिम्मत नहीं हुई। कुरान करीम के सामने मुकाबला ऐसा है जैसे एक आदमी को गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा इसका आता है कि मेरे सामने पहाड़ रास्ते उसको मुझे हटाना है, और अपने हाथ में सुई लेके गुस्से में जावे। कहाँ जाते हो जनाब? पहाड़ को हटाने। तो सुई से कोई पहाड़ हटा सकता है? आज दुनिया की सारी ताकतें इकट्ठी हो जावे, लव इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यअतूना बिमिस्लिही वलौ कान बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। अल्लाह फरमाता है अगर सारी सलाहियतें इकट्ठी हो जावे इंसानों की, जिन्नातों की, कुरान के मुकाबले के लिए, वो नहीं कर सकते हैं। सुई से पहाड़ को नहीं हटा सकते इस तरह से कोई कुरान। तो हमारे पास कितनी बड़ी दौलत, लेकिन हमारी गफलत देखो कि हम कुरान वाले मायूस हैं, जिंदगी से हिम्मत हार चुके हैं, और हम अपने आप को गरीब समझते हैं, नादान समझते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल कुरान गिना ला गिना बादहू। कुरान वो मालदारी है कि उसके बाद कोई मालदारी नहीं। कुरान वो ताकत है कि उसके बाद कोई ताकत नहीं। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान मौजिज़ा की हैसियत से उतरा है।
اور معجزہ اسے کہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقابلے کی ہمت نہ کرے، کر ہی نہ سکے مقابلہ۔ اگر کوئی سائنس کی جماعت جمع ہو جائے کہ ہم کو سورج بنانا ہے، چاند بنانا ہے، تو کوئی سورج بنا سکتا ہے؟ چاند بنا سکتا ہے؟ آسمان بنا سکتا ہے؟ اسی طرح یہ اللہ کی چیز ہے، جیسے آسمان اللہ کی چیز، سورج اللہ کی چیز، زمین اللہ کی چیز۔ سائنس کتنی بھی کروٹیں لیتی رہے لیکن کوئی سورج نہیں بنا سکتے، کوئی چاند نہیں بنا سکتے۔ یہ ہماری مایوسی، ہماری غفلت، بدبختی ہے کہ ہم کو بھان ہی نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ ایک آدمی کے سر کے اوپر گرم گرم روٹیاں ہیں اور ہر قسم کے کھانے کی چیز ہے، لیکن بیچارے کو معلوم نہیں کہ میرے سر کے اوپر گرم روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس کو بھوک لگی ہے، تو دوسروں کے پاس جا کے کہتا ہے کہ روٹی ہے، روٹی ہے، روٹی ہے، اس کو خبر ہی نہیں۔ ہم دنیا کو تہذیب تمدن سکھانے والے، دنیا کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھانے والے، دوسروں سے ہم بھیک مانگتے کہ ہم کو زندگی سکھاؤ کس طرح جینے کی۔ قرآن کریم انسان، پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک دستور ہے زندگی گزارنے کا۔ ایک چوراہے کا گھنٹہ ہے، جیسے گھنٹہ گھڑی ٹاور، ایک آدمی نے چوراہے کے اوپر ٹاور نصب کر دیا، اب یقین ہے کہ وہ صحیح وقت دکھاتا ہے، وہ وقت دکھانے میں کبھی چوک نہیں کرتی ہے گھڑی، تو ہر انسان آتے جاتے اپنی گھڑی اس سے ملاتا ہے کہ دیکھو ٹاور میں تو 12 بجے ہے، میری گھڑی میں 12 میں 5 کم ذرا ملا لو، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یہ ٹاور کا وقت صحیح ہے، تو ہر ایک چلتے پھرتے اپنی گھڑی کو ملا لیتا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، یہودی، نصارہ اور قومیں، یہ تمام قوموں میں قرآن کریم گھنٹہ گھر ہے۔ ہر ایک کو اپنی زندگی گزارنے کا گھڑی زندگی کی ملانی ہو تو قرآن سے ملا ہے۔ مجھے کیسا دیکھنا چاہیے؟ قرآن میں دیکھو۔ مجھے کیسا بولنا چاہیے؟ قرآن میں سے دیکھو۔ مجھے کیسی سوچ رکھنی چاہیے؟ قرآن سے اپنی زندگی ملاؤ۔ ایک دفعہ گاندھی نگر سے بہت سارے سرکاری ملازمین آئے، میری ملاقات ہو گئی۔ مجھے مول صاحب سمجھ کے انہوں نے سوال کیا کہ قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے کیا؟ اب میں تعجب کرنے لگا کہ ان کو اگر میں یوں کہوں کہ محمد پر وحی آئی تو وحی کا لفظ تو وہ جانتے نہیں، جبریل کہوں تو جبریل بھی نہیں جانتے، اور کوئی اصطلاح قرآن کی جانتے ہیں، کیسے سمجھاؤ؟ تو میں نے ایک صاحب کو پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہ میں کمپنی کا باس ہوں۔ اچھا، میں نے کہا کہ کمپنی سے جب کوئی سامان نکلتا ہے، ایک مشین ہے، تو اس کے ساتھ ایک بک آتی ہے، اور اس بک میں پورا مارگدرشن ہوتا ہے کہ کون سا بٹن دبانے کا، گرین بٹن کب، لال بٹن کب، اور مشین کیسے چلانے کا، پوری مارگدرشن میں ہدایت ہوتی ہے۔ اگر آدمی اس کے مطابق کوئی اپنی طرف سے مشین چالو کرے، لال کے بجائے گرین، گرین کے بجائے لال بٹن دبا دیا اور پھل ہو گیا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ تو صاحب نے کہا کہ وہ تو پھر میکینیکل کے پاس جائے گا اور وہاں جا کے وہ کہے گا کہ دیکھو کیا ہے، تو وہ بتائے گا کہ تم نے چالو کرنے میں گڑبڑ کی ہے، لکھا ہے اس طرح سے تم نے یوز نہیں کیا، اس لیے تمہارا مشین فال ہو گیا۔ تو اللہ نے انسان جو بنایا وہ کمپنی اللہ ہے، اور وہ انسان ایسا مشین ہے کہ اس مشین کے اندر آدمی سوچے اس میں کڈنی ہے، لیور ہے، آنکھیں ہے، دماغ ہے، بھیجے ہے، بہت لمبی چوڑی تفسیر ہے۔ اب اس کو یوز کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بک دی ہے کہ انسان تو دنیا میں جائے تو آنکھ کس طرح سے چلانے کی، زبان کس طرح چلانے کی، سوچ کس طرح سے رکھنے کی، کھانا کیسے کھانے کا، حلال کا کہ حرام کا، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن کوئی قرآن کی ایک طرف رکھ دیتا ہے اور اپنے طور پر زندگی گزارتا ہے نا۔ آنکھوں میں پھل ہو گیا، کان میں پھل ہو گیا، کوئی دماغ میں پھل ہو گیا، کھانے میں، تو قبر میں فرشتے چیک کریں گے، گڑبڑ ہے بھائی، قرآن کی طرح دیکھ کے نہیں آیا، قرآن کی طرح سوچ کے نہیں آیا۔ میں سچ کہتا ہوں، وہ اپنی جیب میں سے رومال نکال کے رو رہے ہیں کہ ہم تو جانور کی طرح آزاد زندگی گزارتے، جس طرح چاہے جو چاہے کھا لیتے ہیں، جس طرح چاہے جو چاہے بول لیتے ہیں، جس طرح دیکھے جو چاہے دیکھ لیتے ہیں، ہمارا ہوگا کیا؟ تو قرآن کریم صرف ثواب لینے کے لیے نہیں یا اطمینان سے مرنے کے لیے نہیں۔ عام طور پر کوئی سکرات کی حالت میں کہ چلو یاسین شریف پڑھو، تو کوئی حضرت جبریل علیہ السلام 23 سال آسمان سے زمین پر آئے اور زمین سے آسمان پر گئے، تو خالی اطمینان سے مرنے کے لیے تھوڑا، قرآن زندگی بنانے کے لیے اترا ہے۔ قرآن زندگی بنانے سے، قرآن فرماتا ہے کہ یا استنبوا کثیرا من الظن،
ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا۔ میں خالی نمونہ پیش کرتا ہوں، ٹائم تفصیل سے بولنے کا نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کس طرح تربیت کرتا ہے، کس طرح انسان سے بتاتا ہے۔ دیکھو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے انسانوں اپنے دماغ میں کسی کے بارے میں بدگمانی پکانے سے بچو۔ تو ہم بچتے ہیں؟ جیسے ایک آدمی ہانڈی کے اندر کھچڑی پکاتا ہے اور کھچڑی پکنے کے بعد نکالتا ہے، سب سے پہلے گناہ سے پہلے انسان اپنے دماغ میں کسی کے بابت بدگمانی کو پکاتا ہے۔ یہ پکنے کے بعد زبان پر آتی ہے تو غیبتیں شروع ہو جاتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ کئی مرتبہ زنا کرے، اتنا گناہ ایک دفعہ غیبت کرنے کا ہے، ایک دفعہ غیبت کرنے کا گناہ اتنا ہے۔ تو قرآن کریم دائرے کی اصلاح کرتا ہے، اعلیٰ درجے۔ قرآن کا بنیادی مقصد صلاح اور فلاح کو یقینی بنانا، یعنی قرآن کے مطابق کوئی اپنے کو بنائے گا تو اس کا بننا یقینی ہے، وہ بن گیا، اور قرآن کے مطابق بنے گا تو اس کی فلاح میں کامیابی یقین ہے کہ وہ یقینی جنت میں جائے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، قرآن نے کہا۔ تو قرآن تو صرف ثواب کے لیے نہیں، بنانے کے لیے، بنانے کے لیے۔ تو قرآن نے کہا کہ سب سے پہلے بدگمانی سے بچو، تو جہاں سے گندا پانی آ رہا ہے تو نل ہی بند کر دیا۔ گناہ کی شروعات ہوتی ہے بدگمانی سے۔ ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھو، لیکن بدگمانی کا بگدہ دماغ میں آ گیا، اب غیبت کرے گا، اور غیبت کرے گا اپنا نامہ اعمال کو خراب کر رہا ہے، اور تجسس کرے گا، جاسوسی کرے گا، اور کتنے لمبے لمبے گناہ ہو جائیں گے۔ تو میں مثال دیتا ہوں کہ قرآن کی ایک ایک آیت، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتے ہیں غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو غصہ پی جانا، لوگوں کو معافی دے دینا، انسان میں کتنی بڑی صفت ہے، کتنا قیمتی بن جاوے اگر اس طرح سے آدمی عمل کر لے۔ ایسی کتنی قرآن کریم کے اندر آیت ہے جو قرآن تہذیب فرماتا ہے، اصلاح فرماتا ہے۔ قرآن صرف ثواب لینے کے لیے نہیں اترا ہے کہ الف لام میم پڑھو تو 30 نیکیاں ملے گی، لیکن قرآن کا معظم مقصد، سب سے بڑا مقصد اپنی ذات کو بنانا، اپنی ذات کو بنانا۔ خیر، یہ بچوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم لیا، یہ بہت مبارک سینے ہے، گویا اپنے سینے میں کتنے معجزات اتارے، کتنے معجزات اتارے۔ یوں آتا ہے کہ حافظ قرآن کو عذاب قبر نہیں ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی بات۔ ایک آدمی کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو 2 مہینوں کے بعد بیماری ہو جائے گی، تو فکر میں پڑتا ہے، تو کل مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں وحشت، بہت خطرناک وحشت ہے، لیکن قرآن کی روشنی سے روشنی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی سونے سے پہلے سورہ مجادلہ پڑھ لیتا ہے، تبارک پڑھ کے سو جاتا ہے، تو یوں حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبر میں جانے کے بعد فرشتے جب آتے ہیں عذاب دینے کے لیے، جس صورت اس کے دماغ کے پاس فوج بن کے کھڑی ہو جائے گی اور اس کو ہٹائے گی، اور وہ پھر اللہ کو جا کے یوں کہے گی کہ پروردگار تو نے مجھے عذاب کے لیے بھیجا، لیکن وہ صورت مجھے عذاب نہیں دے رہی۔ اتنے میں صورت آئے گی اللہ کے پاس، سورہ ملک، اور آ کے یوں کہے گی کہ پروردگار میں آپ کے کلام کا جز نہیں، آپ کے کلام کا حصہ نہیں، تو میری کیوں نہ مانے؟ اللہ کہے گا کہ جا اس کو میں ہٹاتا ہوں۔ پھر وہ صورت آ کے صورت پڑھ کے سونے والے کو پیار سے یوں کہے کہ سو رہے، اور کوئی فکر مت پر میں تیری نگرانی کرتا ہوں۔ یہ ایک مثال ہے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ خیر، مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم صلاح اور فلاح کو یقینی بنانے کے لیے اترا، تہذیب اور تصفیہ کرنے کے لیے انسان کو بنانے کے لیے اترا ہے۔ اس کو صرف ثواب کی چیز نہ سمجھے۔ اگر ہم نہ ہوئے تو اہل علم سے پوچھے کہ سورہ فاتحہ میں کیا ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ میں کیا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا میں کیا ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ میں اللہ کیا فرما رہا ہے، اور اپنی زندگی کو بناوے۔ آخر میں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں، ان کے والدوں کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور ان بچوں کے اساتذہ کرام کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو توفیق دی کہ ان کے اوپر محنت کے لیے بچے بنے، اور میں بھی اس لالچ میں آیا کہ اس مجلس کے ثواب میں اللہ مجھے بھی شریک کرے، اور ان علماء اور اکابر کو ملنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا، اس لالچ و حصہ میں آیا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ پاک ہمارے گناہ کو معاف فرما. اے اللہ اس مجلس کی برکتوں سے ہمیں مال و مال فرما. اے اللہ تیرے کلام پاک کی عظمت عطا فرما. اے اللہ قرآن کریم پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ تیرے کلام کی شاعر شان ہمیں تیرے کلام کی عظمت کی ہم بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ اس مجلس کی برکت سے ہم تجھ سے عافیت مانگتے ہیں، تندرستی مانگتے ہیں. اے اللہ ہماری ہر قسم کی مصیبتوں کو دور فرما. یہاں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. اے اللہ جو اپنی خاندانی الجھنوں میں مبتلا ہے، اے اللہ اس قرآن کی برکت کی اور اس مجلس کی برکت کے طفیل میں ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، ان کو سکون عطا فرما، امن عطا فرما. اے اللہ جن بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں لیا، یا اللہ سینے میں لینے کو قبول فرما لے. اے اللہ تو قبول فرما لے تو کام بن گیا. یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے. جو قرآن کی عقیدت میں قرآن کے پر ایمان پر یہاں جو بھی آئے، اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرما، جہنم سے بچا، قبر کی وحشت سے بچا. اے اللہ مرنے کے بعد کے سارے مراحل کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ مرنے کے بعد کے سارے مراحل کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ قبر کے سوال جواب کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ آج کے پر فتن زمانے میں ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ تو الحافظ ہے. اے اللہ تیرے الحافظ ہونے کا ہمیں دھیان اور عقیدہ مضبوط نصیب فرما. اے اللہ اور اس کی برکت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس مدرسے میں جو لوگ جو کام کر رہے ہیں ان سب کو قبول فرما. ان کے اسباب کو غیب سے اللہ تو پورا فرما. یا اللہ ان کے ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما اور ہر قسم کی سہولیت اور مدد اے اللہ ان کو نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض تیرے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب